وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقوں میں سے اور ان کی سنن میں سے اور ان کی زندگی کا ایک انسانی حصہ وہ نکاح کی سنت بھی ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب نے نکاح کی ہے۔ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا۔ ان کے بارے میں بھی صحیح یہی ہے کہ نکاح انہوں نے کیا تھا، لیکن یہ کہ عام رغبت اور عام جیسے کہ ایک میلان ہوتا ہے ان کی بیوی بچوں کی طرف وہ چیز نہیں تھی، باقی نکاح انہوں نے بھی کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے موقع پر آ جائیں گے اس دنیا میں اور وہ بھی نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ جب وفات ان کی ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار ہی کے پاس اور آپ کی یہ ہے کہ قبر مبارک کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دفن کیا جائے گا۔ کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ عجیب نبی ہے اور یہ نکاح کرتا رہتا ہے، یہ نکاح تو ایک انسانی زندگی کی ایک عیاشی ہے، تو یہ نکاح اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہو جاتا، آدمی ضد میں آ کر کے بہت کچھ کہہ دیتا ہے، تو ضد اور اناد کی وجہ سے، حالانکہ مشرکین مکہ اور کافروں کے سامنے یہ تاریخ تو موجود ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے نکاح تو کیے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہے خاص طور پر کہ آپ نکاح میں سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ نکاح کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کے سچے رسول ہوتے تو آپ نکاح نہ کرتے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے بہت سے رسول ہم نے بھیجے ہیں، کوئی بھی ایسا رسول نہیں گزرا کہ جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کی بیویاں بھی اور ان کو اولاد سے بھی نوازا، بیویاں بھی ان کو دے دی۔ قرآن پاک نے انسان کے سلسلے میں اور اس کے نکاح کے سلسلے میں میاں بیوی کا جو تعلق نقل کیا ہے، آپ حضرات کو حیرت ہوگی کہ قرآن میں شوہر کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ ہمارے فقہا وہ فرق کرتے تھوڑا سا، وہ بیوی کو کہتے زوجتن اور شوہر کو کہتے زوجن، لیکن قرآن نے میاں بیوی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، زوجن۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیوی جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا دو، تو زوجتن نہیں ہے بلکہ زوجن ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ دونوں میں مشترک ہے، اس سے اشارہ کر دیا کہ جب تمہارا لفظ ایک ہے، شوہر کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو تمہیں ایک ہونا چاہیے، تمہارا خیال بھی ایک ہو اور آپس میں کھٹ پٹ نہ ہو۔ قدرتی طور پر آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے
کہ زندگی کا میرا ایک عجیب شعبہ تھا کہ جس سے میں بالکل الگ تھلگ تھا۔ آدمی کی جب نکاح نہ ہو تو نکاح کے بغیر تو پھر آدمی بے چین رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، لوگوں تمہیں پیدا کر دیا ایک ہی جان سے، آدم علیہ السلام سے، وجعل منها زوجها، اور اس کی بائیں پسلی سے اس کی بیوی بنا دی، لیسکن الیہا، تاکہ آدم کو سکون اور راحت اور چین نصیب ہو جائے بیوی سے، لیسکن الیہا۔ اب بیوی ہے تو پھر لیسکن سکون ہے، اور اگر بیوی نہیں ہے تو پھر وہ چھڑے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بغیر بیوی کے بغیر شادی کے آدمی کو کیا سکون حاصل ہوتا۔ وجعل منها زوجها، آدم سے اس کی بیوی بنا دی اور اس کی بائیں پسلی سے بنا دی، لیسکن الیہا، تاکہ بیوی کے ذریعے سے آپ کو سکون حاصل ہو جائے۔ یہ انسان کے سکون اور راحت اور چین کا بہترین ذریعہ ہے۔ شوہر بغیر بیوی کے، بیوی بغیر شوہر کے، عورت بغیر شوہر کے، اور مرد حضرات بغیر عورت کے گزارا نہیں ہوتا۔ جب تک بچہ چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، اس سے بے انتہا قسم کی محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، معصوم بچوں سے آپ کے اگر 4-5 بچے ہیں نا، جو معصوم ہیں ان سے جتنی محبت ہوتی ہے بڑوں سے اتنی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب اللہ پاک آہستہ آہستہ اس سے محبت کم کر دیتا والدین کی۔ معصوم بچوں کو کبھی آپ نہیں چاہیں گے وہ آپ سے جدا ہو جائیں، لیکن جو اولاد بالغ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ تعلیم کے لیے باہر ملک چلا جائے یا شادی کر کے اپنی بیوی کو کسی اور ملک میں چلا جائے، والدین اس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن معصوم بچوں کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ معصوم بچہ، اس کو والدین یہ چاہیں کہ یہ ہم سے جدا ہو جائے، اس کو کوئی والدین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، والدین کے دل میں اب اس کی محبت کم ہو جاتی ہے، اب گھٹ جاتی ہے اس کی محبت۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ بچہ تمہارا نہیں رہا، اب اس کا نکاح کرا دو۔ اگر بچپن میں جیسے معصوم بچوں کی محبت والدین کے دل میں، بڑے ہونے کے بعد بھی اگر یہی محبت رہے تو پھر یہ ہے کہ یہی ہوگا کہ وہ نکاح کر لے بھی یہی والد صاحب کے پاس ہی، اسی محلے میں رہے، پھر اس کو کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں، نکاح کر جاتے ہیں، والدین آسانی سے ان کو اجازت دیتے ہیں، وہ چاہے سعودیہ میں چلے جائیں، وہ دبئی میں چلے جائیں، قطر میں چلے جائیں۔ بلوغیت کے بعد ایک الگ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه، جس آدمی کا بچہ پیدا ہو جائے تو والدین کی ذمہ، والد صاحب کی ذمہ سب سے پہلے یہ ہے کہ فليحسن اسمه وادبه، اس کا اچھا سا نام رکھے۔ یہ ہمارے بلوچ لوگ اور سندھی لوگ ماشاءاللہ، گولڑ خان، شپڑ خان، پنل خان، واہ! الرحمن، الرحیم، الغفار، القہار، الجبار، الصبور، الشکور، اللہ کے 99 نام ہے، ان میں سے کسی پر بھی کوئی لفظ عبد داخل کرو، لفظ اللہ ہے عبداللہ، الرحمن ہے عبد الرحمن، الرحیم ہے عبد الرحیم، الشکور ہے عبد الشکور، صبور ہے عبد الصبور، اور المومن ہے عبد المومن، اور الغفار ہے تو عبد الغفار، القہار ہے تو عبد القہار۔ یہ اچھے اتنے ناموں میں سے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، آپ کے بھی کئی نام ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے ناموں میں سے کوئی بھی بلوچ اور پٹھان کو نام نہیں مل رہا، وہ گھولڑ خان، شپڑ خان، کپڑ خان اور پنل خان، یہ کون سے نام ہیں؟ اور پٹھان تو ماشاءاللہ وہ گلاب خان، جنگل خان، شربت خان، جی ہاں، گلاب خان، جمن خان، شربت خان، جنگل خان، جو خانی خان۔ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی خان صاحب ادھر سے آ رہا ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہہ دینا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ کہ آپ کہیں گے عبداللہ، نہیں آپ کا نام آپ کہیں گے رحمان خان، آپ کا نام آپ کہیں گے رحیم خان،
آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہہ دیں صبور خان، شکور خان، رحمت خان، اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام تھے سب کے ساتھ خان لگایا۔ کوئی آدمی کہ رحمان خان، رحیم خان اور غفور خان، شکور خان، سب نے۔ اب ایک لفظ اللہ رہ گیا تھا تو وہ آگے اچانک ایک یہ ہے کہ ایک خان صاحب آ گیا، اس سے کسی نے کہا کہ بھائی اس کے سامنے تمہارا نام؟ کہتے رحمان خان۔ تمہارا نام؟ رحیم خان۔ تمہارا نام؟ شکور خان۔ کہا تمہارا نام؟ کہتے غفار خان۔ آپ کا نام؟ کہتے کہ اللہ کا غفار، قہار خان، جبار خان۔ اللہ کے نام ختم ہو گیا۔ اب اس سے آخر میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے اللہ خان، اللہ خان، اللہ خان۔ جی ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ولد لہ ولد، بہقی کی روایت ہے کہ جس کا بچہ پیدا ہو جائے، والدین کی ذمہ سب سے پہلے یہ ہے کہ فلیحسن اسمہ وادبہ، اس کا اچھا سا نام تجویز کرے۔ اور اچھے نام یہی ہے کہ اللہ کے 99 نام قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں، یہ قرآن ہے میرے پاس، کوئی بھی قرآن آپ دیکھیں گے اس کے ابتدا میں یہ لکھے ہوئے تھے۔ ان 99 ناموں میں سے کسی پر بھی آپ لفظ عبد داخل کرے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفور، عبد الغفار، عبد القہار، عبد الجبار، عبد الصبور، عبد الشکور، اچھے اچھے نام ہیں۔ اب گلاب خان، شربت خان، پنل خان، گولڑ خان، شپڑ خان، یہ کون سے نام ہیں؟ پہلی بات والدین کی ذمہ یہ ہے، والد کے فلیحسن اسمہ، اس کو یہ ہے کہ نام اس کا اچھا رکھے، وادبہ، اس کی تربیت کرے اور آداب اس کو سکھائے۔ اور آداب کے ہمارے حال یہ ہے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ تو کون سا ادب اس نے سیکھا ہے؟ فلیحسن اسمہ وادبہ، نام اس کا اچھا رکھے، وادبہ، اس کو ادب سکھلائے۔ فاذا بلغ فلیزوجہ، اور جب بچہ بالغ ہو جائے فلیزوجہ، تو پھر یہ کہ اس کا نکاح کرا دے۔ فإن بلغ، اگر بچہ بالغ ہو جائے اور ولم یزوج، والد صاحب اس کی نکاح نہیں کراتا، فاصاب اسما، اگر اس بچے نے کسی گناہ کا ارتکاب کر دیا، فانما اسمہ علی ابیہ، اس گناہ کا ذمہ، وہ گناہ بچے پر تو الگ لعنت برسے گی اور ابا جی پر الگ لعنت برسے گی۔ چاہے بیٹا بھی ہو، وہ بالغ ہو گیا، اس کا نکاح نہیں کرا رہا ہے، تو ظاہر منہ ماری کر کے پھر وہ جا کر کے، اگر آپ نے یہ کہ ریگولر طریقے سے نکاح نہیں کرا ہے تو وہ پرائیویٹ طریقہ تلاش کرے گا۔ ریگولر طریقے سے اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر پرائیویٹ کہیں کہیں سے منہ ماری کر کے وہ اپنی یہ کہ وہ اپنی بڑھاس کو اور اپنے آنکھ کو تو بجھائے گا نا۔ اور بچی ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کا اگر نکاح نہیں کرائیں گے تو وہ بھی کسی کے ساتھ دوستی تو رکھے گی، موبائل تو اس کے پاس ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ نمبر لگا کر کے کسی کا نمبر تو مل جائے گا۔ پھر گھر کے اندر ٹیلی ویژن رکھا ہے، وہ انگریز جو سنڈے آتے ہیں، رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تو ابا جی کہے گا کہ بیٹا کہے گا اتنے خوبصورت عورتیں اور یہ پھر رہی، میرا ابا میرا نکاح نہیں کرا رہا۔ اور بیٹی بھی دل میں سوچتی رہے گی کہ اس ابا پر خدا کی لعنت ہو، یہ بدبخت جو ہے نا۔ خود ابا 70 سال کا پہنچا ہے اور امی 60 سال کی پہنچی ہے، بچوں کو عشاء کے بعد سلاتے ہیں، خود جا کر کے الگ کمرے میں سوتے، تو کیا اعتکاف میں جا کر بیٹھتے کیا؟ بچے اتنے حساس ہیں، آج کل کے اتنے بچے حساس ہیں، کیا وہ بچے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر شرافت سے ابا کو ادھر سونا ہوتا تو یہیں پر سوتے، اور امی کو اگر گڑبڑ کرنی نہ ہوتی تو ادھر ہی سوتے نا۔ انسان بن کر کے اگر ان کو یقیناً ان کو کچھ کرنا ہے نا، یہ جو الگ کمرے میں گئے تو کچھ ٹک ٹک تو کریں گے نا۔ آخر ہمیں ادھر سلایا، بچہ بھی اللہ پر 20 سال 25 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، بچی کی بھی 30 سال عمر ہو گئی، اور بچے کی شادی نہیں کرا رہے، جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم اس کی شادی نہیں کرائیں۔ اور وہ الو کا پٹا 40 سال کے بعد جا کر کے اس کے پاس پراپرٹی آ جاتی ہے، جائیداد آ جاتی ہے، اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو اب پاؤں پہ کھڑا ہے تو اب تو مردانگی اس کی ختم ہوگی، بڈھا ہو گیا۔ آج کل کے لوگ 40 سال میں تو بالکل بڈھا ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے بے نکاح ہو ان کے نکاح کرا دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہاری لونڈیاں اور جو تمہارے غلام جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے بھی نکاح کرا دو۔
ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو گاڑی چلتی ہے زندگی کی، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا۔ انسان کے جیسے اخراجات بڑھتے رہتے ہیں ایسے ہی اللہ دروازہ کھول دیتا ہے اس کے لیے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ مولوی منظور اپنی روٹی کے لیے ترستا، یتیم ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے اپنے کپڑوں کا وہ محتاج تھا۔ 4 سال کی زندگی میں جس کے والد کا انتقال ہو جائے، بکریاں چرانے والے، تو وہ تو اپنے کپڑوں کا محتاج ہے، وہ اپنے صابن کا محتاج ہے مدرسے میں، لیکن ابھی تقریباً اللہ آپ کا 1700-1800 طلبہ یہاں کھانا کھا رہے ہیں، اساتذہ بھی اللہ آپ کا تنخواہیں لے رہے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے یہ سلسلہ کس طرح چلتا ہے۔ طلبہ آ جاتے دھڑا دھڑ، ادھر سے کوئی گائے آ گئی، ادھر سے کوئی بکرا آ گیا، ادھر سے کیا آ گیا، ادھر سے آٹے کی بوری آ گئی، ادھر کچھ نہ کچھ، ادھر سے سبزی آ گئی، اور طلبہ جب چلے جاتے تو مردار قسم کی مرغی بھی نہیں آتی، گدھے کا گوشت بھی کوئی نہیں لاتا۔ ان یکونوا فقراء، اگر تمہارے لوگ فقیر ہوں، اتنے بڑے مالدار نہ ہوں، نکاح کرا دو۔ یہ نہیں ہے کہ جی پاؤں پر اپنے کھڑے ہوں گے تو اس کو نکاح کرائیں گے، پاؤں پہ تو دیکھا ہے میں نے تو زندگی یہی کراچی میں گزاری، پاؤں پہ کھڑا ہوتا 50 سال میں، اس کے پاس کچھ پراپرٹی آ جاتی ہے۔ اب 50 سال والے بدبخت کو تم نکاح کیا کراؤ گے؟ اور لڑکی کو، غریب کو پابند کر کے رکھا ہے، اس کے لیے جہیز 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 جہیز۔ میں اس منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، اس منبر رسول پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم جہیز کا سوال ہی نہیں ہے۔ بیٹیاں ہماری جیسے ان کو قرآن کی تعلیم دے دی، جیسے بالغ ہو گئی، ہم نے اٹھا کر کے مولوی صاحبان کے حوالے کر دیا، نکاح کر دیا۔ وہ مولوی بھی ایسے کنگلے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ حق مر 8-10 ہزار ان کے ذمہ، اس کے دینے کی بھی وہ صلاحیت نہیں۔ ہم نے کہا بابا ہم چندہ کر کے دے دیں گے، چندے کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا۔ اس طرح انہوں نے، ہماری بیٹیاں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی، تو آخر جب ہم بیٹوں کے نکاح نہیں کرائیں گے تو واٹس ایپ جب دیکھیں گے اور اللہ کا ٹیلی ویژن جب دیکھیں گے، رمایا وتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تو پیار کیا پیار کیا پیار کیا، جب وہ پوری رات ٹیلی ویژن پیار کیا تو صبح کو تو کسی سے وہ تو تعلق تار تو ملائے گا نا، صبح کسی سے تعلق تو قائم کرے گا کہ چلو پیار کرتے ہیں۔ جو پوری رات ٹیلی ویژن پہ پیاری پر، بے غیرتوں کے پاس ٹیلی ویژن ہے، میڈیا بھی بے غیرتوں کے پاس، غیرت تو ہے ہی نہیں۔ عورتیں بے تحاشا آ جاتی ہیں کالجوں میں اور اسکولوں میں بٹھا کر کے، کہتے مولوی صاحب دل صاف ہو۔ جی صحابہ کا دل صاف نہیں ہے، تابعین کا دل صاف نہیں ہے، تبع تابعین کا دل صاف نہیں ہے، ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل عبد القادر جیلانی، ان کا دل صاف نہیں ہے، تیرے جیسے بے غیرت کا دل صاف ہے۔ کرسی پر لڑکا لڑکی دونوں کو بٹھایا، لڑکے بھی 30 سال کے، لڑکی بھی 30 سال کے، تعلیم حاصل کر رہے، تو یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ایک ترقی کے اصول تمہارے پاس ہے، دوسرے ترقی کے اصول اللہ کے پاس ہے۔ ترقی کے اصول پیارے محمد جو بتا رہا ہے، اس سے تم ہٹ کر کے ملک کو ترقی دو گے، خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی، مرد جب عورت کو دیکھتا، عورت مرد کو دیکھتی ہے، صرف یہ دیکھنا فزین العین النظر، آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے، وزین الیدین البطش، اور ہاتھ کی زنا یہ کہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ ملانا ہے، پکڑنا ہے اس کو، اور وزین الرجلین، اور پاؤں کا زنا یہ کہ المشی، اس کی طرف جانا ہے۔ اب تم کالج کے اندر دونوں کو ایک ساتھ بٹھاتے بھی ہو، دونوں کو اس کرسی پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور اس پر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، 20-25 سال کے بالغ دونوں ہو گئے، ہاتھ بھی ملا رہے، ہاتھ کا زنا بھی ہو رہا ہے، اور اللہ آنکھیں بھی ملا رہے، آنکھوں کو زنا کا موقع آپ نے دے دیا، پاؤں بھی اس کے پاس چل کر کے، اس کے پاس جا کر کے، میرے پاس تو اسکول میں نہیں بیٹھے گا نا اس داڑھی کو دیکھ کر کے، ادھر جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے، میرے پاس کون بیٹھے گا اس کالی پگڑی کے ساتھ؟ میرے ساتھ کوئی بیٹھے گا؟ میں بھی تو اسکول میں پڑھ رہا ہوں، کالج میں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی نہیں بیٹھے گا، بیٹھے گا تو اس گوری کے پاس جا کر کے بیٹھے گا نا۔ تو پاؤں سے چل کر کے اس کے پاس جا رہا ہے، یہ پاؤں کا زنا الگ ہو گیا، ہاتھ سے ملایا ہاتھ کا زنا الگ ہو گیا، آنکھیں ملا رہے اس کا زنا الگ ہوا، اور کان سے اس کی باتیں سن رہا اس کا زنا الگ ہو گیا، اور زبان سے جو اس کے ساتھ بولا، زبان زانی، آنکھیں زانی، کان بھی زانی، ہاتھ بھی زانی، پاؤں بھی زانی۔ یہ مشکات کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔
ایسے خنزیر کے بچے کہتے کہ ملک کو ترقی دے رہے. اگر تم پر ہم لعنت نہیں بھیجیں گے تو ہم کریں گے کیا؟ یہ تو حدیث رسول میں آپ کو سنا رہا ہوں. آخر میں میرا نبی فرماتے ہیں والفرج یصدق ذلک ویکذب. پھر جب آنکھوں کا زنا ہو گیا، ہاتھ کا زنا ہو گیا، زبان کو زانی بنا دیا، آپ کے تعلیم نے، آپ کے کالج نے ایمان کو فالج کی بیماری لگ گئی. آپ نے دونوں کو ملایا، دل بھی ملے، ہاتھ بھی ملے، آنکھیں ملی، کان بھی ملے، کٹھے بیٹھ گئے، یہ سب کچھ. آخر میں فرمایا کہ کوئی ترتیب تو بنائیں گے یار، چلو یہاں سے جائیں گے. یہاں سے جب چھٹی ہوگی تو پھر کسی ہوٹل میں جائیں گے. پھر میرا نبی فرماتے ہیں والفرج یصدق ذلک ویکذب. پھر شرمگاہ کے ساتھ اصل مہر اس وقت لگے گی. استاد جی کے سامنے کلاس میں، پروفیسر کے سامنے کلاس میں آنکھوں کا زنا ہو گیا، مکمل ہو گیا، اور زبان کا ہو گیا، ہاتھوں کا سب کچھ زنا ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا. اب رہا کیا؟ اصل جو رہ گیا نا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے مہر جا کر کے بند کمرے میں لگائیں گے تاکہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جہاں اس قسم کا ماحول ہو، حکومتوں کی نگرانی میں ہو، اس ملک کو کوئی ترقی دیتا دنیا کا بے وقوف اور احمق قسم کا انسان ہے. آپ کو اس طرح صاف کوئی نہیں بتائے گا. میں حدیث رسول آپ کو بتا رہا ہوں، مشکات میں یہ حدیث ہے. میں تو اس قرآن کو سر پہ رکھ سکتا ہوں. یہ جتنا بھی کرے، یہ جتنا بھی بے دین کرے، ملک کو ترقی کا باپ بھی نہیں دے سکتا. یہ بھی اسی طرح لرزتے رہیں گے، تبلیغ والے بھی لرزتے رہیں گے، مولوی منظور بھی لرزتا رہے گا، پوری دنیا اسی طرح. ہم اس طرح ذلیل ہو کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے. انگریز کے اس بے غیرت نظام کو جو تم اپنے ملک سے پاس کرتے ہو، اس کو تمہارے چھتری کے نیچے اور تمہارے بندوق کے نیچے اس کو تحفظ مل رہا ہے. اور مدرسوں کی اصلاح کر رہے، مدرسوں کی اصلاح کر رہے. تو مدرسے کی اصلاح کرو. آؤ تو مدرسے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے دوں گا، کل صبح کو 7 بجے آ جاؤ. آپ لوگ تو صرف جمعے میں آتے ہیں نا، آپ تو صرف جمعے میں آتے ہیں. آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ آ جاؤ. اور بڑے لوگوں کو اٹھا کر کے لاؤ کہ ہمارے کلاسوں میں سوائے قال اللہ و قال الرسول کے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں کوئی بات کر دیتے، خوش طبعی کی کوئی بات کر لیتے ہیں. قال اللہ و قال الرسول کی بارش ہوتی ہے. کسی کلاس میں تفسیر ہے، کسی میں فقہ ہے، کسی میں حدیث ہے، کسی میں اصول حدیث ہے، کسی میں تفسیر ہے، کسی میں اصول تفسیر ہے، کسی میں تصوف ہے، کسی میں علم کلام ہے. اور کسی کلاس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حدیث کا سبق ہو رہا، ادھر قال اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ. دوسرے کلاس میں جا کر کے دیکھو گے کہ قال اللہ سبحانہ و تعالی قال اللہ سبحانہ و تعالی. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے. یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں. جہاں بھی جاؤ تم میرا پیار یاد رکھنا، اس لیے کہ میں بھی بے غیرت ہوں، تو بھی بے غیرت ہے. جہاں بھی جاؤ ہمارے پیار کو یاد رکھنا. تو تم پیار بانٹتے ہو نا اس قسم کے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. جہاں ملک میں اس طرح، آپ کو پتا ہے پاکستان میں 1 مرد اور 7 عورتیں. اب تناسب یہ آ گیا، دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں. ملک میں قانون پاس کر دیا، اب تو کر دیا، تیسری چوتھی شادی کی اجازت نہیں ہے. جہیز جب تک لڑکی کے پاس نہ ہو تو اس کے نکاح کوئی بھی نہیں کرے گا. لڑکا جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو، کتے کا بچہ، اس کا نکاح بھی کوئی نہیں کرائیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ لوگ عزت مند لوگ، نمازی لوگ، انگریز کا اور بے غیرتوں کا قانون ہم نے نافذ کر دیا. قربان جاؤ مفتی نظام الدین تیرے قبر پر، قربان جاؤ مولانا بنوری تیرے قبر پر. سب کو سبحان اللہ. سمجھے؟ مولانا بنوری رات کو کسی طالب علم کو دیکھتا ہے کہ کوئی تہجد کی پابندی کر رہا ہے، کہتے صبح کو مجھ سے ملنا. صبح کو ملا، کہا کہ بس آپ کو متقی اور پرہیزگار پایا، میں نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی. واہ بنوری واہ، واہ بنوری واہ. ہم تو بے غیرتوں کو، کوئی کتا بھی ہو، کم نسل قسم کا ہو. میرے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یکون اسعد الناس فیہم لکا ابن لکا. ایک زمانہ آئے گا کمینے لوگ سب سے زیادہ قیمتی شمار ہو جائیں گے، اور جو اصل قیمتی سرمایہ ان کو لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے گھٹیا سمجھیں گے. میرے نبی نے فرمایا المتسلط بالجبروت. ایک بادشاہ وہ ہوگا جبر اور قہر سے
بزور بازو وہ فوج کی طریقے سے یا کسی طریقے سے وہ اس طریقے پر حکومت پر آئے گا، اس طرح آئے گا حکومت پر لیعز من اذلہ اللہ، خدا نے جس کو ذلیل کر دے اس کو عزت دے دے گا، اور یہ کہ ویذل من اعزہ اللہ، جس کو اللہ نے عزت دی اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، میں کوئی جیو ٹیلی ویژن کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ المتسلط بالجبروت، بدمعاشی کر کے حکومت حاصل کرنے والے، مشکات میں حدیث موجود ہے، بدمعاشی کر کے بزور بازو، عوام تو تم پر تھوکتے بھی نہیں ہے، تم صحیح تم انتخابات کراؤ، تمہیں لایا کس نے؟ قادیانیوں نے، رافضیوں نے لایا تمہیں، لایا پیچھے سے کس نے؟ مغرب نے تمہیں لایا۔ اس قسم کے لوگ، ایسے حکمران، یہ کوئی اچھے گزرے کیا؟ یہ بھی اس سے پہلے والے الو کے پٹے، ان کو کوئی انسان مل بھی نہیں رہا پاکستان والوں کو۔ اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اب یہ بے غیرت جا رہا، اس کے بعد اگر آپ پاکستان میں کوئی بے غیرت تلاش کرو، وہ بھی بے غیرت ہی کو حکومت ہم دیں گے، کسی عزت مند کو ہم دیں گے نہیں۔ اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے، اپنے علاقوں میں اپنے محلوں میں تلاش کرو کہ یہ بے وقوف اور بے غیرت، اس کے بعد حکومت اس کو دے دیں گے۔ ہمارے پاکستان کے مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کسی عزت مند کو حکومت دے دینا۔ بے غیرت بر بے غیرت، بے حیا بر بے حیا، بے شرم بر بے شرم، بے دین بر بے دین، لا مذہب لا مذہب، جس کو کوئی پتہ نہیں۔ المتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ، جو اس لیے لوگوں کے اوپر آ کر حکومت کرے گا، لیعز من اذلہ اللہ، ذلیلوں کو عزت دے دے گا، ویذل من اعزہ اللہ، اور عزت مندوں کو ذلیل کرے گا۔ ہے محمد واہ واہ پیارے محمد، تجھ پہ قربان جاؤ۔ مسئلہ ہم نے اس طرح کر دیا، اب حکومتوں کی سرپرستی کی جی روڈوں میں جائیں، آپ نے بھی دیکھا ہے اسلام آباد میں کہ کپڑے اتار کر کے خاتون روڈ میں جا رہی ہے، اللہ جزائے خیر دے، وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے طلبہ ہے دوسرے، انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا، کتیا کی بچی جا واپس۔ یہ ڈی چوک پر کیا ہوا؟ وہ طلبہ نے، مدارس کے طلبہ نے، باقی لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھو چھوڑو، پاکستان کا نقشہ بھی دیکھیں کیسا نقشہ ہے، سمجھے؟ تب بھی یہی ملا غریب کام آ رہا ہے، تب بھی یہی ملا پتھر مار رہا ہے کہ کتیا کی بچی کیا کر رہی ہو، پتھر مارنا شروع کر دے۔ دوسرے یار کہتے نہیں چھوڑو، میرا جیسے میری مرضی کچھ بھی کرے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بابا مروہم بالصلاۃ، واہ محمد واہ۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ، ہم لوگ مولوی لوگ بھی بہت دور گئے۔ مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، ابو داؤد کی حدیث ہے، بچے 7 سال کے ہو جائے نمازیوں کو بنا دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا 10 سنین، 10 سال کے ہوں تو فرمایا کہ اگر نماز نہ پڑھے پٹائی کرو۔ آج مولوی کے بچے بھی 2 نماز نہیں پڑھتے نا، اس لیے کہ مولوی بھی اندھا اس حدیثوں کو پڑھا کر کے صرف چندہ وصول کرتا ہے نا، آگے اس کو بھی تو کچھ کرنا نہیں ہے۔ مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کیوں نماز کا حکم دے دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب تک بالغ نہیں ہوگا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا 10 سنین، 10 سال کیوں نماز نہ پڑھے کس کر کے ان کی پٹائی کر دو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اس جملے کو بھی ذرا سن لو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو کہ فرماتے ہیں کہ بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو آپس میں نہ سلاؤ، بھائی بھائی کو بھی نہ سلاؤ، بھائی بہن کو بھی نہ سلاؤ۔ واہ محمد واہ، واہ محمد واہ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بسترے ان کے الگ کر دو، ورنہ ٹیلی ویژن اس نے دیکھا، رمیا وتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تو پھر ایک چھوکرا دوسرے چھوکرے پر بھائی بھائی پہ چڑھ جائے گا کہ پیار کیا پیار کیا، تو پھر پیار کریں گے۔ اور بہن کے ساتھ اس کی بھی عزت۔ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، آپ سے لوگ نہیں پوچھتے، لوگ ہم سے پوچھتے، خدا کی قسم اپنی بہنوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے، پھر ہم سے مسئلہ پوچھتے۔ باپ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، پھر ہم سے پوچھتا ہے چلو ملک کو ترقی دے دو۔ یہ ترقی، یہ رسوائی، یہ لعنتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ لعنتیں محمد رسول اللہ کے باغی بن گئے، دین کے بالغی بن گئے، وہیں سے آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ من ولد لہ ولد، بچہ پیدا ہو جائے،
فلیحسن اسمہ وادبہ، نام اچھا رکھو اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو ادب بھی سکھلا دو۔ فاذا بلغ، جب یقینی طور پر بالغ ہو جائے، فلیزوج، اس کو نکاح کرا دے۔ اور فرمایا کہ اگر فإن بلغ، وہ بالغ ہو گیا، ولم یزوج، والد اس کا نکاح نہیں کراتا، فاصاب اسما، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بیٹا ہے تو جا کر کے پھر کہیں سے لڑکی تلاش کرے گا، لڑکی ہے تو نعمتوں میں پڑ رہی ہے، وہ کسی لڑکے سے وہ فون ملائے گی کہ کچھ آ جاؤ پاکستان کو ترقی دے دیں کسی جگہ جا کر کے۔ فإنما اسمہ، اگر والد نکاح نہیں کراتا، فإنما اسمہ علی ابیہ، یہ جو گناہ ہوگا بچوں پر تو بالغ ہے، وہ خود مکلف ہے نماز کے، وہ خود مکلف ہے کہ حرام کا ارتکاب نہ کریں، حرام سے باز آ جائیں، ان پر الگ لعنت برسے گی، ابا پر الگ لعنت برسے گی۔ اس لیے تبلیغیوں کو، غریبوں کو تو چھوڑو اور مولویوں کو چھوڑو، لیکن اس کا اہتمام ساتھی کر لے، جہاں تک ہو سکے بیٹیوں کو تو اٹھا دو۔ کسی زمانے میں آدمی کو یہ ہوتا تھا، خطرہ ہوتا تھا کہ بیٹی کا نکاح نہیں کرائیں گے، کہیں کسی کے ساتھ یہ کہ پکڑا نہ جائے، منہ میرا کالا نہ ہو جائے۔ اب تو بیٹوں کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ وہ کالج میں بے حیائی کا مقابلہ ہو گیا، کالج میں بے حیائی کا مقابلہ ہو گیا، تو کالج میں ایک لڑکی نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے کہا کہ ہمیں جو لڑکے ملتے ہیں وہ استعمال شدہ ہے، سامنے سے کوئی اچھا لڑکا ہمیں نہیں ملتا۔ نہیں، لڑکے نے کہا کہ لڑکیاں جو ہمیں ملتی ہے وہ سیل پہ کوئی حیا والی لڑکیاں نہیں ملتی، وہ پہلے سے پتہ چلتا کہ کچے راستے پر گاڑیاں چلی گئی۔ اور لڑکی نے کیا کہا؟ لڑکی نے کہا کہ ہم تو ایک طرف سے، لیکن جو لڑکے ہمارے حصے میں آتے وہ دونوں طرف سے استعمال۔ یہ بے حیائی ہے، یہ اساتذہ کے سامنے یہ بحث ہو رہی ہے، یہ اساتذہ کے سامنے اس قسم کی بحثیں ہو رہی ہے۔ کس طرف تم ملک کو لے جا رہے ہیں؟ اس لیے آپ سے مسلمانوں سے میں بحیثیت مسلمان عرض کر رہا ہوں، میں تو حیران ہوں، اپنے اکابرین کو دیکھ رہا ہوں، مولانا بنوری کو دیکھ رہا ہوں، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت اقدس مفتی نظام الدین اور یہ کہ مولانا محمد زیب صاحب بنوری ٹاؤن کے استاد الحدیث دونوں گئے، ایک کنگلا سا مولوی صاحب، مولوی مستقیم، حضرت کی بیٹی، ہماری بہن چھوٹی سی معصوم بچی، اور وہ ایسے ذہین قسم کے حفظ عالم کورس کر کے، اب یہ ہے کہ وہ مفتی صاحب یہاں سے عمرے کے لیے جا رہا، طالب علم کا حال یہ ہے کہ روٹی کا محتاج ہے، میں جانتا ہوں میرے طرح کنگلا ہے وہ، طالب علم روٹی کا محتاج ہے، طالب علم کہاں ہے روٹی کا محتاج ہے، غریب طبقے کا ہے، لیکن یہ ہے کہ دیندار ہے طالب علم، اور علم و صلاحیت میں تقویٰ طہارت اس کی کامل ہے، پڑھا مفتی نظام الدین سے، اب وہ جدہ میں ہے طالب علم، مفتی صاحب یہاں سے حج کر عمرے کے لیے جا رہا ہے، جدہ میں جا کر کے ٹھہرے، اور طالب علم بھی ملا، کیا بلکہ ٹھہرے، طالب علم بھی ملا، اور طالب علم مولانا زیب صاحب سے کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک گرا پڑا غریب طبقے کا آدمی ہوں، مفتی نظام الدین اب بڑا آدمی ہو گیا، لاکھوں اس کے مرید ہے، اتنے بڑے عالم، لیکن یہ ہے کہ میں تو بنوری ٹاؤن کا فاضل ہوں، اگر مفتی صاحب مجھے اپنا داماد بنا لے تو کیا میری سعادت ہوگی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے مفتی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے۔ مولانا زیب صاحب آپ گفتگو کریں گے؟ تو مولانا زیب صاحب کہتے ہیں میں گفتگو کر لیتا ہوں، اگر مفتی صاحب بیٹی دیں گے، نہیں دیں گے تو قتل تو نہیں کریں گے، نہ آپ کو قتل کریں گے نہ مجھے، لو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب یہ کنگلا بنوری ٹاؤن کا فاضل ہے، آپ جانتے بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، باقی نمازی ہے، علمی صلاحیت اچھی ہے، کیا خیال ہے آپ کا، آپ اس کو داماد بنانے کے لیے تیار ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، میں نے اپنی بیٹی دے دی اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اور پیارے محمد کہاں، حضرت علی کہاں اور فاطمہ الزہرا کہاں؟ حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا یار علی آپ رسول پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہے، اور یہ کہ حضرت فاطمہ اب بالغ ہو گئی ہے، ہمارے علم کے مطابق ایک ساتھ رہ رہے، ہماری دانش کے مطابق نبی کی بیٹی فاطمہ بالغ ہو گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ بات کر لو، رسول پاک دیں گے اپنی بیٹی آپ کو، نہیں دیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں، کہاں مجھے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت مجھ پر اتنی طاری ہے، مجھے جرأت نہیں ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو۔ حضرت ابو بکر فرماتے کہ آپ گفتگو تو کر لو، جا کر کے دیکھو، اگر آپ نے انکار کر دیا تو پھر میں اور عمر ہم دونوں کے دونوں یہ کہ گفتگو کریں گے۔ حضرت علی گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دو دن کے بعد
اور فرمایا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ فرمایا کہ فرمائیں۔ علی نے سر نیچے کرے، کہا علی بولو۔ علی کے آنسو آ رہے، بول بھی نہیں سکتا۔ علی بولو۔ کہا کہاں علی ابن ابی طالب اور کہاں محمد ابن عبداللہ؟ کہاں علی ابن ابی طالب اور کہاں محمد ابن عبداللہ؟ کہاں علی اور کہاں نبی کی بیٹی فاطمہ؟ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو مجھے اپنا آپ کا چچا زاد بھائی بھی ہوں، اگر مجھے آپ اپنا داماد بنائیں۔ تو رسول پاک نے خوش طبیع کے طور پر فرمایا، علی تیرے پاس ہے کیا جو محمد کی بیٹی کا یہ کہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے؟ حضرت علی کے آنسو آ گئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ خیر کر لے گا۔ ابو بکر و عمر کو دوسرے تیسرے دن بلایا، فرمایا کہ اشہدا یا ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر تم دونوں کے دونوں اشہدا، اس بات پر گواہ بن جاؤ، الا انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ علی کو دے دی۔ حضرت علی کے نکاح کے دو گواہ ابو بکر و عمر ہیں، جن کو ہمارے یار کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو نکاح کے گواہوں کے لیے ضرور ہے لا بد من حضور شاہدین عاقلین بالغین مسلمین۔ گواہ نکاح کے گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے دونوں عاقلین بالغین مسلمین مسلمان ہو۔ ابو بکر و عمر مسلمان نہیں تو تمہارا علی کا نکاح بھی نہیں ہوا۔ یہ اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ کہ علی کا نکاح ہی نہیں ہوا، تو علی کے دشمن تو تم ہو، ہم تو نہیں ہیں۔ جب نکاح نہیں ہوا تو پھر حضرت علی کی اولاد بھی تو اوریجنل نہیں ہوگی۔ جن کو تم کافر قرار دیتے ہو بتاؤ تو اپنے ذخیرے میں تمہارے کتابوں میں کہاں ہے علی کے نکاح کے گواہ کون ہیں؟ جب ان کو تم کافر قرار دیتے ہو تو پھر بتاؤ علی کا نکاح کس کے سامنے ہوا؟ تمہارا باپ وہاں پر بنا ہوا تھا، گواہ بنا ہوا تھا کیا؟ گواہ یہی تو دونوں ہیں، اشہدا یا ابا بکر و عمر، اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ علی ابن ابی طالب کو دے دیا۔ اس لیے میرے بھائی جان، میری بیٹی ہوگی تو مجھے گھر پہ رکھنا نہیں ہے، میری بہن ہوگی تو مجھے گھر پہ رکھنا نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہوگی بہن ہوگی گھر پہ رکھنا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہیں ایک دیندار آدمی جس کے اخلاق سے آپ راضی ہے اور جس کے نشست و برخاست سے آپ راضی ہے، انسان ہے، نمازی ہے، حیادار ہے، شرم والا ہے، جب آپ اس کے اخلاق کو پسند کر رہے تو مال پراپرٹی نہ دیکھو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مالدار ہو کتے کا بچہ لیکن مالدار ہو خدا کا باغی نماز نہ پڑھے، ہو خدا کا باغی کلمہ بھی نہ پڑھ سکے، ہو خدا کا باغی خاتم النبیین اس کی زبان سے نہ نکلے، اس قسم کے لوگوں کو چاہ کر کے ہم اپنی بیٹی دے دیں گے۔ خدا کا باغی ہو، بے دین ہو، لا مذہب ہو، لیکن ہو مالدار، اس کے پاس مال ہے یا کرسی ہے یا منصب ہے یا وزارت ہے اس کے پاس، ہم اسی کو دے دیں گے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور اخلاق کو آپ پسند کرتے ہیں فزوجوہ، اس سے نکاح کرا دو۔ دینداروں کو لوگ دیکھتے ہیں۔ حضرت حفصہ کا شوہر کا جب انتقال ہو گیا، حضرت عمر کے داماد کا جب انتقال ہو گیا، حضرت عمر خود کداور قسم کا آدمی، بیٹی ہماری والدہ حضرت حفصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ بھی کداور قسم کی ایک خاتون ہے۔ اب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی۔ اب اس بالغ لڑکی کو شادی شدہ، شادی تو اب یہ کہ ختم ہوگی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس بالغ لڑکی کو میں عمر اپنے گھر پہ کیسے رکھوں؟ اچھے والدین یہی ہوتے ہیں، بھائی جو بیدار دماغ قسم کے بھائی ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کی فکر کرتے ہیں۔ اب عمر کے لیے مسئلہ زمین تنگ ہو گئی، اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ کیا کروں؟ آ کر کے مسجد میں نماز کے بعد آپ نے یہ کر دیا، حضرت ابو بکر کو ہاتھ میں پکڑ لیا، کہا کہ ابو بکر آپ چاہیں، آپ نے تو میری بیٹی کو دیکھا ہے، آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ چھوٹی بچی وہ بالغ ہو گئی ہے، پھر میرے داماد کا انتقال ہو گیا، اب بالغ بیٹی میرے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں ابو بکر آپ کو یہ کہ میں نکاح میں اپنی بیٹی حفصہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا سوچ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت عمر جیسا جلالی آدمی، غصہ والا آدمی فرمایا میں بیٹی پیش کر رہا ہوں، یہ کہتا ہے سوچ کر کے جواب دوں گا۔ یہ سوچ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہفتے تک اس نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان کو ہاتھ سے میں نے پکڑ لیا، کہا کہ عثمان آپ چاہیں تو اپنی بیٹی آپ کو دے دوں، میری بیٹی بالغ ہے۔
وہاں تو اجازت تھی دوسرے تیسرے چوتھی نکاح کرنے کی اجازت، لونڈیوں کا زمانہ اجازت تھا، اب تو یہ کہ سوال ہی نہیں، اب دوسری نکاح کرے۔ اب دیندار طبقہ بھی وہ بھی پرائیویٹ کام نکالیں گے کسی طرح، بظاہر دیندار ہے لیکن پرائیویٹ کام، دوسری شادی کرے تو بیوی گلا اس کا دبا دے۔ وہ ٹیلی فون پہ آتا ہے نا کہ فلان چیز حاصل کرنے کے لیے فلانا بٹن دبا دے، فلان کے لیے 2 نمبر دبا دے، فلان کے لیے 3 نمبر دبا دے، تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں دوسری شادی کے لیے پہلے بیوی کا گلا دبا دے، سوال ہی نہیں ہے جی۔ اب دیندار طبقہ بھی ان کے ہاں بھی ملک میں ہو گیا، ناجائز ہو گیا، تو بیٹیاں تو ہماری بیٹھی ہوئی ہے 7 کے تناسب سے پاکستان میں، اور سعودیہ میں 18 لاکھ عورتیں، اتنی آبادی بھی نہیں ہے سعودیہ کی، 18 لاکھ عورتیں مطلقات جن کو طلاق پڑی ہوئی ہے، غیر متزوجات جن کے سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا ہے، بلوچ ان سے نکاح کر نہیں سکتا، پٹھان ان سے نکاح کر نہیں سکتا، اور سرائکی نکاح نہیں کر سکتا، پنجابی مہاجر ان سے نکاح نہیں کر سکتا، عرب ہونا ضروری ہے، عرب خود جا کر کے امریکہ میں عیاشیاں کرتا ہے، اور ان کے پیچھے پڑے جن کی آنکھیں بلی کی طرح ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا بلی بلی گوری 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 قسم کی آنکھیں، لعنت ہو ہماری سوچ پہ۔ عرب کی کداور عورتیں جن کے کالی کالی آنکھیں، اس قسم کے ان کے قد کو چھوڑ کر کے وہ کہتے ہیں کہ دل کھوتی میں لگ جائے تو پری کیا چیز ہے۔ ہم پہ خدا کا عذاب ہو گیا ہے کہ وہ اس قسم کی اتنی ایسی انگریز کی عورتیں، وہ نیلی ان کی بلی کی طرح ان کی آنکھیں، ان کے پیچھے عورتیں، عرب بھی پڑے ہوئے۔ اب 18 لاکھ تک یہ کہ عورتیں نکاح ان کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ اس لیے وہ کسی کو ڈرائیور رکھیں گے کہ آپ ہماری گاڑی چلائیں، لیکن ڈبل ڈیوٹی ہوگی۔ آپ سمجھے بھی نہیں، پھر تو زنا ہی زنا، پھر اس زنا اور بدکاری سے پھر تو حرمین بند ہو جائیں گے نا۔ جہاں ملک کے اندر پھر اس قسم کے بے حیائی ہوگی، یاد رکھ لینا جہاں نکاح نہیں ہوگا تو پھر یہی طریقہ ہوگا، پھر وہ مارکیٹوں میں، وہ دکانوں میں، وہ بازاروں میں، وہ محلوں میں، وہ ہر ملک کے ہر سطح پر یہ کہ اسی طریقہ پر ہوگا۔ وہ اداروں کے اندر بھی، کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ہاسٹلوں کے اندر پھر یہی ہوگا۔ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ما فشى الزنا فی قوم الا اهلكهم، جس قوم کے اندر زنا کی وبا عام ہو جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ جہاں بے حیائی آتی، بے حیا کبھی جہاد نہیں لڑ سکتا، حرام خور سود خور کبھی جہاد نہیں لڑ سکتا۔ واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، جہاں قرآن نے غزوہ احد کو بیان کیا، غزوہ بدر کو بیان کیا، درمیان میں فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، تو مفسرین بھی یہ کہ اپنا سر پکڑ کر کے حیران بیٹھ جاتے کہ کیا ہو گیا، ادھر سے غزوہ بدر ہے، ادھر سے غزوہ احد ہے، درمیان میں میرا رب کہتا ہے سود نہ کھاؤ۔ تو مفسر بھی کہتے سود خوار بڑا بے حیا ہوتا ہے، مفسر بھی کہتا ہے کہ سود خوار بڑا بے حیا ہوتا ہے، سود خوار کبھی بھی جہاد نہیں کر سکتا، وہ مولوی بھی ہو تب بھی بے حیا ہوگا۔ پھر وہ کہتے چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے وہ بھی ہیرا پھیری کرے گا، پھر وہ ادھر غزوہ احد ہے، ادھر غزوہ بدر ہے، درمیان میں قرآن کہتا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، دگنا سے گنا، اس طریقے پر ربا سود نہ کھایا کرو۔ تو مفسر کہتا ہے کہ جہاد کے دوران ربا والی آیتیں لا کر کے اللہ بتا رہا ہے کہ یہ سود خور بہت بے حیا بے شرم ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے، ایک زانی بزدل ہوتا ہے، 2 زانی کبھی اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ جس ملک میں تم زنا کو رواج دے رہے ہو تو اس ملک کے اندر وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ زانی کبھی اس میں غیرت نہیں ہوتی، زانی کبھی بہادر نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے روم والوں پر جب صحابہ نے چڑھائی کر دی، ہائے ہے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا، ہر طرف سے گھیرے، اور رومی ایسے خوبصورت، ایسے وہ پٹھان کہتے ڈیر اسپینا، ایسے اسپین رومی عورتیں، آخر کار انہوں نے، اللہ کے لیے ذرا واقعہ سن لو اور ہمارے بزرگوں کی غیرت کا اندازہ لگاؤ کہ ہم کیسے غیرت مند تھے، اور ہمارے بڑوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں کیسے بے غیرت بنایا اور بے غیرتوں کے ساتھ کیسے تعلقات جوڑے۔ ہم غیرت مند لوگوں کی اولاد ہیں۔ اس واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ جب انہوں نے رومیوں کو گھیرے میں لے لیا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد کے ساتھیوں سے خالد بن ولید
خالد بن ولید ان کا کمانڈر ہے، سب کا سبحان اللہ۔ خالد بن ولید ان کا کمانڈر ہے۔ کہتے ہیں کہ خالد سے جنگ جیتنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، آپس میں سوچے اندر میٹنگیں کی کیا کریں۔ کہا کہ کچھ سونی سونی سرخی پاؤڈر سینڈل مینڈل یہ کر کے عورتیں بھیج دو ان کے دائیں بائیں، تاکہ وہ اگر تھوڑی سی بھی بدنگاہی سے ان کو دیکھیں گے، اگر بدنگاہی سے زنا کے ارادے سے بھی ان کو دیکھیں گے کہ ہے کیسی گوری ہے، تو تب بھی اس کی غیرت ختم ہو جائے گی، بہادری ختم ہو جائے گی، شجاعت ختم ہو جائے گی، ان پر حملہ کرنا ہمارے لیے رومیوں کے لیے آسان ہوگا۔ اب رپورٹ سن لو، یہ رپورٹ جیو ٹیلی ویژن کی بھی نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کی بھی رپورٹ نہیں ہے، یہ کافروں کی رپورٹ ہے جو آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ کافر خود بھی اعتراف کرتے ہیں، جب صحابہ نے ان کا گھیرے لیا، آخر کار انہوں نے کہا اپنی خوبصورت عورتوں کو نکالو، اور سرخی پاؤڈر سینڈل وینڈل کر کے میک اپ کر کے جب باہر نکل گیا، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، تاکہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ ہر صحابی، اللہ مجھے قربان کر دیں کہ قبروں پر صحابہ اپنی اس نے جہاں پر انہوں نے مورچوں میں ان کو لگایا ہے، حضرت خالد بن ولید ان کے کمانڈنگ کر رہا ہے، اور وہ لیڈر ہے اور کمانڈر ہے۔ صحابہ اپنی جگہ پر ایسے کھڑے ہیں، عورتیں ادھر سے گزرتی ہے، ارے ایسے گھور کر کے دیکھنا تو اپنی جگہ ترچھی نظر سے بھی کسی نے تھوکا نہیں، کن آنکھوں کے کنارے سے بھی کسی صحابی نے دیکھا نہیں۔ اور اگر ہم تو صوفی صاحبان بھی ہے، اور اگر کوئی اچھی سی آ جائے تو مولوی صاحب کو تقریر بھی بھول جائے گی، مولوی صاحب اس کو پورا مطالعہ شروع کر دے گا کہ ہے اللہ نے کیسی چیز بنائی ہے۔ ادھر ادھر کیا انہوں نے، مختلف جہاں مورچے تھے وہاں سے گزر رہی ہے سوہنی، کوئی صحابہ تھکتا بھی نہیں ہے ان پر۔ آخر کار گھنٹوں کے بعد آ کر کے رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ گھور کر کے دیکھنا